ضرور شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہم ان کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کچھ پیغمبر جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کا ساتھ دیا، خاص طور پر ان کی بیوی بھی ان کی مشن میں شریک ہوئی۔ اور کچھ پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، لوگ ایمان لائے، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی بیوی اور بچوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ یہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے پیغمبر اپنے مشن میں 100% کامیاب ہیں، چاہے ان پر ایمان لانے والا ایک آدمی بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ اسی لیے ہمارا ایمان اس وقت تک ادھورا رہتا ہے جب تک ہم تمام پیغمبروں پر ایمان نہ لائیں۔ جب تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، ساتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے پیغمبروں کی شریعت پر چلنا نہیں ہے، چلنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن پیغمبر کی گھر والی یا ان کے بچے ان کے مشن میں ان کی دعوت میں شریک نہیں ہوئے، وہ نبی اپنے مشن میں کامیاب ہیں، لیکن ان کی دعوت جتنی تیزی سے پھیلنی چاہیے اس کو وہ پھیلاؤ نہیں ملا، اس کو بہاؤ نہیں ملا، اتنی تیزی سے ان کا مشن آگے نہیں بڑھا۔ آپ تاریخ پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، 950 سال ان کی تبلیغ کی مدت ہے، 950 سال محنت کرتے رہے، لیکن ان کے گھر کے لوگ یعنی ان کی بیوی اور ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی دعوت میں تو کامیاب رہے، لیکن ان کی دعوت جیسے پھیلنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پھیلی، اس لیے کہ گھر والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور کل انگلی پر گنے چنے آدمی ہیں اتنے لوگ ان پر ایمان لائے۔ دوسرے پیغمبر ہیں حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک کامیاب پیغمبر ہے، لیکن ان کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی۔ تو حضرت لوط کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے یہ تاریخ میں بہت تفصیل سے نہیں ملتی ہے۔ دوسری طرف ان پیغمبروں کی زندگی دیکھیے کہ جن پیغمبروں نے نبوت کا اعلان کیا، ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بھی ان کی دعوت میں شریک رہی، تو ان کی دعوت بہت تیزی سے پھیلی، دریا کی روانی کی طرح ان کا مشن آگے بڑھا۔ آپ زندگی لے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اہلیاں ہیں، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ، دونوں ہی آپ پر ایمان لائیں، دونوں آپ کے مشن میں شریک ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو اتنی مضبوطی ملی اور اتنی قوت ملی، اتنی طاقت ملی کہ ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم کی نسلوں نے قبلہ اول اور قبلہ ثانی دونوں کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی کو ملک شام میں چھوڑا، فلسطین میں چھوڑا، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ دوسری بیوی حضرت حاجرہ کو انہوں نے مکہ میں لا کر چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے وطن سے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے مل کر قبلہ ثانی یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے قبلتین کی آبادی کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ان کو مضبوطی چونکہ ان کی گھر والی سے ملی ہوئی ہے، ان کی بیوی اول دن ان پر ایمان لائی ہوئی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ٹکر لیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، بادشاہ وقت سے مقابلہ کیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا
اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ، اس وقت کا جو کلمہ تھا اس پر وہ مضبوطی سے قائم رہے اور اپنی کی دعوت دن بدن بھیجتی ہی رہی۔ دوسری طرف زندگی دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ان کو اللہ سے بات کرنے کا شرف اور امتیاز حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ حضرت شعیب خود نبی تھے، اس لیے ان کی بیٹی ظاہر سی بات ہے وہ نبوت کے گھرانے میں پلی بڑی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ بھی یعنی ان کی گھر والی ان کے ساتھ ان کی مشن میں شریک ہے، ان کی محنت میں شریک ہے، ان کی دعوت میں شریک ہے، جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دنیا کے بدترین انسان سے تھا، فرعون سے تھا، جس نے کہہ رکھا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر سے مضبوطی ملی کہ ان کی اہلیہ ان کی دعوت میں شریک ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون ان کے ساتھ نبوت میں شریک ہے۔ تو اتنے بڑے پاپی کے سامنے اس کے محل میں کھڑے رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو للکارتے ہیں، بغاوت سے باز آ جا، ایک اللہ پر ایمان لے آ۔ تو جب گھر سے مضبوطی ملتی ہے تو دعوت بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ آپ زندگی دیکھیے، آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر ایمان لائی۔ یوں تو ہم بچوں کو مکتب میں یاد کراتے ہیں تو یوں ترتیب کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی، بانیوں میں ام ایمن سب سے پہلے ایمان لائی۔ لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور تاریخ پڑھی جائے، سیرت پڑھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے اگر کسی نے تصدیق کی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ ہی نے تصدیق کی تھی۔ پھر آپ کے پاس آپ کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں حضرت خدیجہ اول دن سے شریک ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال اور اپنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دیا۔ جب مکہ والے آپ کو ستاتے تھے حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا اور تسلی دیتی تھی۔ جب مکہ والے آپ پر دشمنی کے دھول برساتے تھے حضرت خدیجہ آپ کے اوپر محبت کے پھول ڈالتی تھی۔ جب مکہ والے آپ کا دل دکھاتے تھے حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا اور تسلی دیتی تھی۔ مکہ والے آپ کا بائیکاٹ کرتے تھے حضرت خدیجہ اپنا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیتی تھی۔ مکہ والے آپ کو ستاتے تھے حضرت خدیجہ آپ کو آگے بڑھاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف مختصر سی مدت میں 23 سال کی مدت میں آپ کی زندگی ہی میں 10 لاکھ مربع میل تک آپ کا مشن پہنچ چکا تھا، اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو 1,44,000 آنکھیں ہوتی جو آپ کی جدائی پر رو رہی تھی۔ یہ عورت کے مشن میں شریک ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب جو باہر مرد کا جو مزاج ہے اگر وہی مزاج عورت کا بن جائے، اور مرد جس دعوت کو لے کر اٹھا ہے، مرد جس نیکی کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، عورت بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر اس کی دعوت اور اس کا مشن بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عورتوں کو خاص نشانہ بنایا، عورتوں کو ٹارگیٹ کیا۔ ہفتے میں ایک دن مقرر تھا جب صرف عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اس میں کوئی مرد شریک نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے جانشین جیسے مرد ہوئے ویسے ہی آپ کے علوم کی سچی وارث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور وہ عورت ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت عائشہ نے جو اپنے علوم چھوڑے تو حضرت عائشہ کے علوم کے وارث بھی عورت ہی ہے۔ حضرت عائشہ کے علوم کے 2 وارث مانے جاتے ہیں، علماء یہاں جانتے ہیں، ایک حضرت عروہ ابن زبیر جو ان کے بھانجے ہوا کرتے ہیں، دوسرے حضرت عائشہ کے علوم کے وارث مانی جاتی ہے حضرت عمرہ، یہ اسد بن زرارہ کی پوتی ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن۔ تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب بنایا، عورتوں کے علوم اور فنون دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں حافظ
हाफिजा बनने लगी, औरतें आलिमा बनने लगी, औरतें फकीहा बनने लगी, औरतें मुहद्दिसा बनने लगी। औरतों में इल्म का, दीनी बेदारी का, दीनी होशियारी का और दीनी मिजाज इतना परवान चढ़ा औरतों के ऊपर। मैं सीरत से एक वाक़या आपको बताऊं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने में मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने एक तकरीर की। तकरीर में उन्होंने कहा कि भाई देखो, औरतों की मेहरों में बहुत ज़्यादा इजाफा ना करो, बहुत बढ़ा चढ़ा कर मेहर मांगना ये अच्छी बात नहीं है, थोड़े मेहर मांगो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिंबर पर से वापस तशरीफ़ लाए, दरवाजे पर एक कुरैशी औरत ने हज़रत उमर को रोका और कहा कि उमर, ये जो तुमने तकरीर की है, ये अल्लाह की किताब और उसकी सुन्नत से तकरीर की है और उसके नबी की सुन्नत से तकरीर की है या अपनी मर्जी से की है? हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, किताबुल्लाह में तो मैंने ये बात देखी नहीं, चूँकि महर का रिवाज बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि महर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो औरत हज़रत उमर से कहती है, वो उमर जिनकी आज़ाद हुकूमत इतने बड़े रकबे में थी, जितने बड़े रकबे में आज 15 मुल्क आबाद हैं, वो उमर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हुआ करते हैं, वो उमर जो इतने बड़े नबूवत शनास हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता तो उमर का मिजाज ऐसा था कि उन्हें नबी बना दिया जाता। वो उमर जिनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करते थे, उस उमर से वो कुरैशी औरत कहती है कि उमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि अपनी तरफ से एक मसला बयान कर दिया, हालांकि अल्लाह की किताब इसके खिलाफ कहती है। तो हज़रत उमर ने कहा कि मेरी निगाह तो किताबुल्लाह पर गई नहीं, वो कौन सी आयत है? तो उस औरत ने कहा, क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, वइन आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुदू मिन्हु शैआ, कि अगर तुम औरतों को, जिसका खुलासा यूँ कह सकते हो, ढेरों सारा माल दे दो तो तलाक के बाद वो माल वापस ना लो। तो औरतों को ढेरों सारा माल देने का हुक्म दिया गया है और तुम कह रहे हो कि महर में ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी गलती तस्लीम की, दोबारा फिर मिंबर पर वापस तशरीफ लाए और उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, आज एक कुरैशी औरत ने उमर की इस्लाह कर दी है। तो ये औरतों में दीनी बेदारी थी, औरतें इल्म सीखती थी, इसलिए वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वो इस कदर पुख्ता थी और मजबूत थी। जब औरतों में दीनी बेदारी होगी, दीनी मिजाज होगा और औरतें पढ़ेंगी, लिखेंगी और अपने बच्चों की दीनी तरबियत करेंगी, तो फिर हालात वो बनेंगे जो ज़माने नबूवत में थे। मैं एक वाक़या आपके सामने जिक्र करूं, मेरी माएँ और बहनें इसे दिल खोल कर सुने। एक औरत है हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये अपने छोटे से बच्चे हज़रत ज़ैद इब्न हबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बयात अक़बा सानिया के मौके पर ईमान लाई है। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में ईमान ले आए, लेकिन इतने छोटे थे कि ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे खंदक वगैरह में शरीक नहीं हो सके। सन 9 हिजरी में जब मुसैलमा कद्दाब ने नजद के इलाके में नबूवत का दावा किया, झूठी नबूवत का दावा किया और उसने एक चिट्ठी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब देना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में एक चिट्ठी और ख़त लिखा। अब मसला ये था कि इस ख़त को कौन ले जाए। आपकी निगाह नाज हज़रत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी, जो इस वक्त बिल्कुल जवानी की दहलीज पर थे, गोरे चिट्टे लंबे तड़के सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चिट्ठी दी कि इसे ले जाओ और मुसैलमा कज़्ज़ाब को दे देना। मुसैलमा कज़्ज़ाब यानी जो झूठा आदमी था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो गुस्से से एकदम से तिलमिला गया, गुस्से से भर गया। उसने हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुक्म दिया कि इनके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी जाएं, इनके पैर में बेड़ियाँ डाल दी जाएं और गले में तौफ डाल दिया जाए कर इनको मेरे दरबार में पेश किया जाए। चुनांचे हज़रत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़ैद कर दिया गया। अगले दिन जब उस जिसने झूठी नबूवत का ऐलान किया था उसका दरबार लगा, उस लईन का, उस बदबख्त का, हज़रत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस हालत में उसके दरबार में पेश किया गया।
اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ مجھے بھی ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ وہ غصے سے تلملا گیا کہ ابھی ایک منٹ پہلے ہی میں نے جب یہ بات کہی تھی کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو انہیں سنائی دے رہا تھا، اب سنائی نہیں دے رہا ہے۔ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا، زمین پر ڈال دیا گیا، وہ ٹکڑا زمین پر تڑپ رہا ہے اور ادھر زنجیروں میں حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پھر یہی جواب دیا، ان کے جسم کا ایک ٹکڑا اور کاٹ دیا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ پھر یہی جواب دیا، یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک طریقے پر شہید کیا گیا۔ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آخر میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے ان کی کھال کو بدن سے اس طرح کھینچ لیا گیا جیسے بکرے کی کھال کھینچی جاتی ہے۔ لیکن جب ان کی اس دردناک شہادت کی خبر ان کی ماں، میری ماں اور بہنوں، یہی سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ چھوڑا ہے، جب یہ ان کی دردناک شہادت کی خبر ان کی ماں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اس وقت یہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بچے کی شہادت کی خبر سنی تو انہوں نے کہا لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے اس لال کو دودھ پلایا تھا، بچپن میں ایمان لایا تھا اور آج اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ تھی اس وقت کی مائیں